الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جن موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے۔ پہلا ہم بصیرت پر بات کریں گے، دوسرا لا تحرک کی ہم تفسیر دیکھیں گے، تیسرا وتزول الآخرہ، اس کی ہم تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی بصیرت کے تعلق سے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان اپنے حال سے جو ہے بخوبی واقف اور خود سے زیادہ باخبر ہے۔ اس لیے اس کے حق میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے خبردار کیا جائے اور سوجھ بوجھ سے کام لینے پر ابھارا جائے، پھر مہلت دی جائے تاکہ انکار اور بیزاری کا غبار جب اس کے ذہن سے چھٹ جائے تو اپنی عقل کو کام میں لائے اور سوچنے پر وہ مجبور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ پورا قرآن سنا دینے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ اگلی وحی کا انتظار کریں، کیونکہ نیا کلام زیادہ پر اثر ہوتا۔ اگر پورا قرآن ایک بارک نازل کر دیا جاتا تو یہ تمہاری طرف سے ایک وقت میں ایک ہی بات کی تکرار ہوتی۔ تو اس دوسرے موضوع میں پیغمبر علیہ السلام کی توجہ ہے۔ اس کے بعد آیت میں جو کلام کا رخ ہے انسان کی طرف واپس ہو گیا اور اسے متنبہ کیا گیا کہ سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود دنیاوی زندگی کے لیے تم دنیا میں مشغول ہو اور انجام پر تمہاری نظر نہیں ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، چونکہ انسان کا دیکھیے یہ حال آخرت سے غفلت اور دنیا کی طرف رغبت کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کے سامنے قیامت کا پورا منظر پیش کر کے اور ایک ایسے دن کی یاد دلا کر جب بہت سے چہرے روشن اور بہت سے سیاہ پڑ جائیں گے، اسے خواب غفلت سے یہاں پہ جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو ان آیتوں میں ترغیب اور خوف دونوں کے پہلو یہاں پہ جمع کیے گئے، جبکہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا صرف خوف کا اسلوب اسٹائل اختیار وہاں پہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کلام یا آیتوں کا جو آغاز ہے انسان کے انکار سے ہوا تھا، اس لیے اس بیان کے خاتمے پر انسان کی حالت کو بیان کیا گیا اور لہجے کی شدت میں کسی قدر یہاں پہ کمی بھی آئی۔ پھر آیتوں کا رخ دنیا کے حال کی طرف موڑا گیا، پھر موت کے وقت کی یہاں پہ تصویر پیش کی گئی۔ اس کے بعد انسان کے جو انکار کا جو حال بیان ہوا، جو دنیا سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نوازشوں کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوا۔ اس طرح جس بات سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، یعنی انسان کی طرف سے آخرت کا انکار اور اس کا جواب، اسی جانب سورہ کے خاتمے پر بھی بات کو اسی طرح موڑ دیا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتے ہیں تو اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں، اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ تو اسی طرح ہم مختصراً ہم نے دیکھا اور ان تین موضوعوں کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو چلیے ہم لا تحرک کی بھی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ابتدائے نبوت میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ قرآن مجید کے مخاطب تھے اولاً تو وہ نہایت بدشوق بلکہ قرآن سے بیزار تھے۔ ایسی حالت میں حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کی تعلیم آہستگی اور نرمی کے ساتھ ہو، چنانچہ ہر سبق کے بعد ان کو کچھ مہلت دی جاتی تھی کہ ان کی نفرت و بیزاری کم ہو جائے تاکہ ان کے سامنے کوئی نئی تعلیم پیش کی جائے۔ لیکن یہی معاملہ جو قرآن کے بدشوق بیزار مخاطبوں کے لیے ضروری تھا۔ کبھی کبھی جب یہ وقفہ مہلت کچھ دراز ہو جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشویش بن جاتی، اس لیے کہ آپ تمام تر سرمایہ ان کی تسکین و اطمینان قرآن ہی تھا، اور مخالفتوں کے جو ہجوم اور نفرت کے جو طوفان میں یہی چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بن جاتی اور دل کو حق پر ثابت قدم اور استوار یہاں پہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ وقفہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت ہی شاق گزرتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ایمان کی بے پایاں آرزو رکھتے تھے، اور اس آرزو کے پورے ہونے کا واحد ذریعہ وحی الہی ہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل دین کی تمنا تھی، اور
تمنا قدرتاً جو ہے جلد باز ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے کفار کے اعتراضات بھی کہتے تھے، سورہ فرقان کی میں ہے، ان پر پورا کا پورا قرآن آخر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، شوق، طلب بہت زیادہ بڑھ جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو زبان سے دہراتے کہ کوئی بات یاد ہونے سے رہ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی کہ جو سبق آپ کو دیا گیا ہے اس کو جلدی سے جلدی یاد کریں تاکہ نیا سبق حاصل کرنے کا حق حاصل کر لیں، جو اطمینان قلب کا سرمایہ، قوت کا ذریعہ اور احقاق حق اور ابطال باطل کا وسیلہ بن سکے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ٹوکا اور خداوندی امور میں مہلت اور نرمی کا جو معاملہ ہے اس کی حکمتیں بھی کئی آیتوں میں فرمائی گئی۔ اس میں سے ہم ایک دیکھ لیتے ہیں کہ مثلاً فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اور قرآن کے معاملے میں وحی تمام ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو اور دعا کرو کہ اے پروردگار میرے علم میں افزونی فرما، اور ہم نے آدم سے ایک عہد لیا اس سے پہلے بھی وہ اس کو بھول بیٹھا اور ہم نے اس میں پختگی نہیں پائی۔ یعنی انسان عہد اور ارادے کا بودا ہے، پوری شریعت کا بارگرہ ایک ہی دفعہ اس پر ڈال دیا جائے تو وہ ہمت چھوڑ بیٹھے گا۔ اس وجہ سے اس بات کے لیے جلدی نہ کرو پورا قرآن بیک وقت جلدی نہ کرو کہ پورا قرآن بیک وقت اتار دیا جائے۔ جتنا ملتا ہے اس کو لے لو اور منتظر رہو کہ ابھی اس کو تخفیف اور تکمیل کے بہت سے مراحل سے جو ہے گزرنا باقی ہے۔ البتہ اپنے پروردگار سے علم کی زیادتی کے لیے جو ہے دعا کرتے رہو۔ تو دیکھیے اس آیت میں خلاصے کے طور پر آہستگی کی حکمت بیان کی گئی، اور یہ آہستگی جو ہے انسان کے عزم کی کمزوری اور اس کے ارادے کی ناپائیداری کے سبب سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک ہی دفعہ میں اس کو سب کچھ دے دیا جاتا۔ تو یہی کچھ 16 سے لے کے 21 آیتوں میں فرمایا گیا۔ تھوڑی سی مزید ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی بھی آیت میں آہستگی کی حکمت، انسان کے ارادے کی کمزوری اور اس کے عزم کے بودے پن کے پہلو سے یہاں پہ واضح کیا تھا۔ اس میں آہستگی کی حکمت اور ایک پہلو سے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلو انسان کی قبولی تربیت کی صلاحیت ہے۔ یہ بات کس قدر باریک ہے دیکھیے، اس کو وضاحت سے سمجھ لیں گے تو دونوں کا فرق بھی ہم کو سمجھ آ جائے گا اور اصل معاملہ بھی روشنی میں جو ہے آ جائے گی۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بصیرت و تمیز کی ایک روشنی رکھی اور ساتھ ہی اس میں بلندی اور رفعت کا ولولہ بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس ولولے کی تحریک اور اس روشنی کی رہنمائی قدرتاً اس کو درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن اس راہ میں دنیاوی لذات و شہوات سے بھی کشاکش کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات و شہوات اپنے ساتھ جو ہے جلدی کی کشش بھی رکھتے ہیں، اور یہ جو نفع عاجل ہے یعنی جلدی کی جو کشش ہے وہ یہ شے ہے کہ جو انسان کی فطرت میں اس طرح موجود ہے جس طرح بلندی اور رفعت کا جذبہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے بنا ہے۔ اب دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان جو ہے دو متضاد قسم کے جذبات کی کشمکش کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جذبہ اس کو بلند عزائم اور بلند کاموں کی طرف کھینچتا ہے، اور دوسرا جذبہ اس کو دنیاوی سر و سامان، دنیاوی لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ دونوں جذبے اس میں ایکساں موجود ہے۔ انہی دونوں جذبوں کی کشاکش اس کی تمام سرگرمیوں کا جو ہے سر چشمہ ہے، اور پھر انہی موجوں کے جو تلاطم کے اندر اس کی فطرت کا جو ہے ایک گہر تربیت وہاں پہ پاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فطرت کا جو بیج ہے اس کی تربیت سے بڑھے گا اور پھلے پھولے گا جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیے یہاں غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے یہی راز ہے کہ دین کے معاملے میں جو ہے جبر بالکل ممنوع ہے۔ تو آئیے ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اللہ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک نفس لوامہ رکھا، اور جزا پر اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر ایک بصیرت وہاں پہ دی ہے
اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تربیت کرنے کا ڈھنگ بتایا کہ قرآن کے لیے جلدی کی ضرورت نہیں ہے، تربیت میں آہستگی کا لحاظ رکھنا ہمارا پرانا قانون ہے، اس قانون کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کا معاملہ انجام پائے گا۔ اصلی مربی تو ہم ہیں، تمہارا فریضہ تو ہمارے حسب منشا احکام و آیت کا پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ جو علیحدہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس کو ایک دن ہم جمع کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر ہے، پھر ہم اس کی اصلی ترتیب کے مطابق اس کو سنائیں گے اور جہاں جہاں تشریح و بیان کی حاجت ہوگی وہاں توضیحات آیت کے ذریعے اس کی تشریح و تفصیل کر دیں گے۔ پھر یہ واضح فرمایا ان لوگوں کا قرآن مجید سے جو انکار اس سبب سے نہیں ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید کے نزول کے لیے تو سب سے زیادہ موضوع اور موافق حکمت و مصلحت کا طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا پر رجے ہیں اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ وہ صرف دنیا کے غلام ہیں اور غیب کے پردوں میں جو کچھ ہے اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، حالانکہ انسان اپنے دل کے اندر خود بصیرت کی آنکھیں رکھتا ہے جو ان حقائق کو دیکھ سکتی ہے، جو ان دنیاوی خواہشات جو ہیں، لیکن انسان جو ہے مقصد آنکھیں بند کرتا ہے اور اندھا بنتا رہتا ہے، اور اس کی کفر کی و تمرد کی جو سیاہی ہے اس پر چھا گئی ہے، ورنہ ایمان و ہدایت کی تمام راہیں تو اس کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک راستے کی ہدایت بھی فرما دی ہے اور ٹھیک راستے کی پہچان کے لیے علامتیں اور نشانیاں بھی بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ سب بتا کر ہمیشہ کے لیے پھر بتانے کا دروازہ بند کر دیا، بلکہ دیکھیے کائنات اور خود انسان کے نفس کے اندر برابر وہ نشانیاں اور اپنے عجائب وہ دکھاتا رہتا ہے۔ قرآن کے شروع ہی میں بیان فرما دیا گیا کہ اس کی ہدایت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لائیں گے اور صرف دنیا اور ظاہر کے جو ہے غلام بن کر نہ رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ کہ ان پر نصیحت کی تمام باتیں بے وقت اتار دی جائیں، بس نصیحت کرتے رہو اور جب یہ شرارتیں کریں تو درگزر کرو۔ تبلیغ و دعوت کی یہی راہ ہے، جن دلوں میں قبول حق کی صلاحیت ہوگی وہ آپ سے آپ کھل جائیں گی، اور ہدایت و ضلالت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے صرف تم پر یاد دہانی اور نصیحت کے لیے کتاب اتاری ہے، جو شخص اللہ کی راہ پکڑنا چاہے وہ اسی روشنی سے رہنمائی حاصل کر لے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔